علماء نے بتلایا ہے کہ اعتکاف کی قسمیں تین ہیں۔ ایک تو سنت اعتکاف ہو تو آخری عشرے کا ہے، سنت موقرہ علی الکفایہ ہے، یعنی آبادی میں محلے مسجد میں کوئی نہ کوئی بندہ رہے تاکہ پوری آبادی اس کی برکت سے فیض یاب ہوتی رہے اور ایک خاص کنیکشن اس کے ذریعے سے اللہ سے جڑا رہے۔ اور اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو پوری آبادی سنت چھوڑنے کے گناہ کی مرتکب ہوگی۔ تو ایک تو اعتکاف سنت ہوتا ہے، دوسرا واجب ہوتا ہے۔ واجب یہ ہے کہ کسی بندے نے کوئی نظر مان لی کہ میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، 1 دن کا، 4 10 دن کا، 15 دن کا۔ یہ رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، غیر رمضان میں بھی، لیکن غیر رمضان میں اگر رکھے گا تو اسے روزوں کے ساتھ یہ اعتکاف کرنا ہوگا۔ یہ جو نظر اور منت کا اعتکاف ہے یہ واجب ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کے لیے اگر کوئی پوری زندگی کی نیت کر لے کہ پوری زندگی مسجد ہی میں گزاروں گا تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اور احناف میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یہ ہے، کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تھوڑی دیر کی بھی نیت کر لے تو تھوڑی دیر کا اعتکاف بھی یہ مانا جائے گا، قبول کیا جائے گا۔ اور اسی پر فتویٰ بھی ہے، چنانچہ بزرگوں نے بتایا ہے کہ آدمی جب بھی مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کر لے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد مرحوم مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عمل نقل کیا ہے کہ میرے والد صاحب جب بھی مسجد میں داخل ہوتے داہنا قدم رکھتے اور اعتکاف کی نیت کر لیتے، اور کبھی کبھی خدام کی تعلیم کے لیے تاکہ شوق پیدا ہو دوسروں کے اندر بھی زور سے بھی اعتکاف کی نیت کرتے ہیں۔ تو اگر آدمی مسجد کے داخلے پر اعتکاف کی نیت کر لے تو جہاں وہ ذکر، تلاوت، نماز وغیرہ پڑھے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ اسے اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ یہ نفلی اعتکاف ہے، اس کی کوئی مدت نہیں، تھوڑی دیر کا بھی نفلی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اعتکاف کا اصل محل تو جو فضیلت سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے وہ تو خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، اس کے بعد مسجد نبوی، بیت المقدس، اور پھر مسجد نبوی، اور اپنے جامع مسجد جہاں جمعہ ادا ہوتا اور پھر اپنے محلے کی مسجد۔ درجہ بدرجہ یہ سب فضیلتیں رکھتی ہیں، یعنی جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو۔ اور امام محمد کی رائے یہ ہے کہ اگر مسجد ہے 5 وقتہ نماز نہیں بھی ہو رہی ہے کسی وجہ سے تو وہاں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، وہ اعتکاف بھی مانا جائے گا۔ اب مسجد میں تو مرد ہی کر سکتے ہیں، لیکن عورتیں بھی اگر کرنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش ملتی ہے کہ عورتیں گھر میں ایک جگہ کو خاص کر لیں، یا تو گھر میں کوئی کونا انہوں نے ایسا متعین کر رکھا ہو کہ جہاں مصلی بچھا رہے اور قرآن شریف تسبیح وغیرہ رہے کہ کاموں سے فارغ ہو کر وہاں جائیں اپنے نماز تلاوت میں مشغول ہوں۔ اہل ہی سے کوئی ایسا کمرہ یا ایسا کوئی کونا متعین ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی تخت یا کوئی کونا یا کوئی جگہ ایسی طے کر لیں کہ مجھے یہیں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت، ذکر، نماز وغیرہ کرنی ہے، اعتکاف کی نیت کر لیں تو یہ فضیلت پا سکتی ہیں۔ اور جیسے مردوں کے لیے ہے سنت اعتکاف تو آخری عشرے کا تو شروع ہو چکا ہے، لیکن اگر کوئی 3 دن کا کرنا چاہے، بہت سے لوگ اپنے دن میں اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، راتوں کا اعتکاف کر لیتے ہیں۔ ایسی ہی عورتیں بھی اگر چاہیں
وہ اپنے گھر میں جتنے دن کا چاہیں اعتکاف کر سکتی ہیں، 3 دن کا، 5 دن کا، اور سنت اعتکاف ہو تو بہرحال 21 کی شام سے یعنی 20 کے عصر کے بعد مغرب سے پہلے سے شروع ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی چاہے تو جتنا بھی وقت دے سکتا ہو وہ اعتکاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی جو اہمیت بتلائی ہے وہ شب قدر کی وجہ سے بتلائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے، اس عشرے کی آخری عشرے کی راتوں میں شب قدر کی تلاش کرو۔ اس کے لیے متعدد صحابہ سے الگ الگ روایتیں ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ 27ویں شب کو شب قدر فرماتے ہیں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بتلایا کہ آج شب قدر تھی، اس روز رات کو بارش ہوئی اور اہل ایمان نے سجدے کیے تو ان کی پیشانی کیچڑ سے آلودہ ہو گئی، تو بتلایا کہ غالب ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ 21ویں شب تھی۔ کسی اور صحابی نے 23 کے بارے میں معلوم فرمایا کہ جی ہاں۔ پوچھا کہ آج کی شب قدر ہے شب؟ آپ نے کہا جی شب قدر ہے۔ کسی نے 25 کے بارے میں، کسی 29 کے بارے میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوق دلانے کے لیے فرما دیا کرتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر شب شب قدر است، کہ ہر رات ہی شب قدر ہے قدردانوں کے لیے۔ تو ہر دن روز عید ہے، تو آپ بتلا دیا کرتے تھے، لیکن آپ نے اس کو متعین نہیں کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کی تعین بتلائی تھی، لیکن آپ بھول گئے۔ 2 آدمیوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا، آپ ادھر متوجہ ہوئے اور ذہن سے اس کی تعین نکل گئی۔ بہرحال علماء نے الگ الگ تاریخوں میں اس کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک نقطہ علماء یہ بتلاتے ہیں کہ سورہ قدر کے اندر لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے، اور لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، 9 کو اگر 3 سے ضرب دیا جائے تو 27 بنتے ہیں، تو گیا اشارہ اس میں بھی یہی ملتا ہے کہ 27ویں شب قدر ہوگی۔ لیکن جب شریعت نے، اللہ نے اس کو متعین نہیں کیا، تو ہم بھی کوئی متعین نہیں کر سکتے، مگر لوگوں نے اپنے اپنے تجربوں کے حساب سے کہ ہم نے فلاں رات میں شب قدر کو پایا اور ہم نے فلاں رات میں شب قدر کو پایا، اپنے اپنے اعتبار سے اور اپنے تجربوں سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ بہرحال یہ اعتکاف بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ بندہ اعتکاف کی حالت میں اگر سوتا ہوا بھی ہو تو بھی وہ عابد شمار ہوتا ہے، اور عبادت ہی میں اس کا وقت شمار کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں اگر سوتے ہوئے بھی شب قدر اسے مل گئی تو گویا وہ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا اسے ثواب مل گیا۔ اور اگر کوئی بندہ 10 راتیں اسی لیے جاگ لے کہ میں شب قدر کی تلاش میں جاگ رہا ہوں، اعتکاف کر لے، تو اللہ تعالیٰ یہ تو 800 راتوں سے بھی زیادہ، اس لیے کہ 80 دام 800 راتوں سے بھی زیادہ، یعنی 800 سال سے بھی زیادہ، کیونکہ 1000 مہینوں کے 80 سال سے 83 سال بنتے ہیں، تو 8300 سال سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں، 830 سے بھی زیادہ یہ سال بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی آخری عشرے کی 10 راتوں میں جد و جہد اور محنت اور کوشش کر لے۔ بہرحال یہ اللہ رب العزت نے قدردانوں کے لیے اور عمل میں آگے بڑھنے والوں کے لیے ایک موقع دیا ہے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں وہ ایسے کاموں میں اور ایسی نیکیوں میں آگے بڑھ کر دکھلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے
ذخیرے آخرت کو آباد کا آخرت کو اپنی جنت کو آباد کریں اور ذخیرے آخرت زیادہ سے زیادہ اپنے لیے مہیا کریں۔ اس لیے یہ اعتکاف ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کو شب قدر کی عبادت میسر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر اس رات کو پا لینے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے ہمیں، اور یہ راتوں کی عبادت ہمارے لیے مقدر فرمائے، لیکن راتوں کو جاگنے میں اس کا خاص خیال رہے کہ کوئی لایانی عمل نہ ہو جائے جس کی وجہ سے یہ رات ساری کی ساری ضائع ہو جائے۔ لایانی عمل غیبت ہے یا آج کل موبائل اور نیٹ وغیرہ کی گندگیاں ہیں، تو اس سے بچ کر کے تلاوت، ذکر و مراقبے کے ساتھ اگر رات گزاری جائے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے اور اہل ایمان کے لیے یہ ایک حسین موقع ہے۔ ویسے بھی ایمان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خرید رکھا ہے، اور قرآن عظیم الشان میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ان کے مال، ان کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اس لیے اس آخری عشرے میں اس عبادت کے شکرانے کے طور پر صدقہ فطر بھی واجب کیا گیا، اور تاکہ عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے تاکہ غریب اپنی ضروریات اس کے ذریعے سے پوری کر سکیں۔ تو بہرحال یہ رمضان کی ساعتیں گزر رہی ہیں، جن حالات میں گزر رہی ہیں اس وقت یقیناً یہ بھی بڑے ہی صبر آزما حالات ہیں کہ کرونا وائرس جیسی بیماری اور اس کا خوف، اس کی دہشت نے گویا کہ سب کو جکڑ رکھا ہے۔ آج عبادت گاہیں ویران ہیں، مسجدوں میں بھی چند ہی نمازی ہیں، چند ہی لوگ، وہی جو چند نمازی ہیں انہی میں اعتکاف کرنے والے بھی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ وہ وقت بھی لائے کہ یہ حالات کھلیں، مسجدیں آباد ہوں اور لوگ ذوق شوق کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ شوق کی زیادتی اور فراوانی یقیناً اچھے رنگ لائے گی۔ اس واسطے جو فرصت کے لمحات ہیں، اس وقت کھانے کمانے سے بھی لوگ موقوف ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان فرصت کے لمحات کو بھی ذکر تلاوت کے ساتھ اور اچھے کاموں کے ساتھ، گھر میں گھریلو خدمات کے ساتھ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی رہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی گھریلو خدمات میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ بکری کا دودھ خود دھو لیتے، ہم نے کپڑوں میں، جوتوں میں پیور لگا لیا کرتے تھے، اور کبھی گھر والے کھانا بنا رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ تعاون کرتے۔ اگرچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 چاند دیکھ جاتے تھے اور گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، بلکہ چولہے میں بھی گھاس اگ جایا کرتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اگر کبھی ایسا موقع میسر آیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کے ساتھ گھریلو خدمات میں بھی تعاون کیا ہے، اس کو بھی سنت سمجھ کر ہم انجام دیں۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ روٹی بنا رہی تھی تندور میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روٹی میں بھی لگاؤں گا، تو نبی حضرت فاطمہ نے روٹی لگانے کے بعد آخری پیڑا چھوڑ دیا کہ ابا جان آپ لگا لیجیے۔ آپ نے روٹی بڑھائی اور پیڑا لگا لیا تندور میں، اور اب حضرت فاطمہ نے جتنی روٹی لگائی تھی وہ سب نکال لی۔ اب اس انتظار میں بیٹھی ہیں کہ یہ جو ابا جان نے آخر میں روٹی لگائی یہ تیار ہو جائے تو میں لے کر کے روٹی پھر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جب دیر ہو گئی تو آپ نے پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا؟ انہوں نے بتلایا کہ ابا جان میں نے جو روٹیاں لگائی تھی وہ تو تیار ہو گئی، لیکن آپ کی روٹی تو ایسی جو کہ تو ہے، پانی ٹپک رہا ہے آٹے میں سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا بیٹی بس اس کو ایسے ہی نکال لو۔
دراصل جس چیز کو میرا ہاتھ لگ گیا اسے دنیا کی آگ کیا آخرت کے اور جہنم کی آگ بھی اسے جلا نہیں سکتی ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر معجزہ بھی وجود میں آیا۔ تو جیسے آپ کا ہاتھ لگ جائے اور برکت کے طور پر بندہ جو ہے اور وہ چیز جہنم سے محفوظ ہو جائے، تو جو لوگ آپ کے نقش قدم پر چلیں گے اور آپ کی سنتوں کو اپنائیں گے، یقیناً وہ بھی جہنم سے چھٹکارا پا کر اور بچ کر جنت میں پہنچیں گے۔ اسی کو کسی نے کہا ہے جنت کے راستے ہیں سنت کے راستے، یعنی جنت جو ہے وہ سنت ہی کی راہوں پر چل کر مل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدردانی عطا فرمائے اور اپنی محبت اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہمیں اس نے اپنا منتخب دین اسلام عطا فرمایا ہے، اور ہمیں اپنے محبوب نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول عطا فرمائے ہیں۔ اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے جو ایام رہ گئے ہیں، اوقات رہ گئے ہیں، اللہ انہیں بھی اچھے کام اور اچھے انداز پر ذکر و تلاوت اور روزوں کے ساتھ وصول کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔